اور یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سلیم مغل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایجوکیشنسٹ ہیں, میڈیا کنسلٹنٹ ہیں اور بچوں کے لیے لکھتے بھی ہیں, اور ان سے بات کریں گے کہ کیوں بچے آج کل 3 الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں کر رہے. ایک السلام علیکم, ایک تھینک یو اور ایک سوری اینڈ پلیز. یہ کیا بات بتاتا ہے ان کا, یہ ہم کیوں بچوں پہ سختی نہیں کر رہے کہ یہ الفاظ بار بار استعمال کریں, اور وہ نہیں کر رہے تو آگے ان کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑے گا, سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا, اس پہ بات کریں گے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بڑے فخر کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ سلیم مغل صاحب ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے اپنی لائف جو ہے نا بچوں کے لیے وقف کر دی. ان کی لٹریچر, ان کی تربیت, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے میگزینز انکلوڈنگ نونہال کے بھی ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, ان کے نئے پروگرامز بنائے ہیں. ابھی بھی اس وقت ایز آف ناؤ 5 بچوں کی کتابوں پہ کام کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر کتابوں میں کیا مضمون ہے اس دفعہ جو آپ کتابیں, اور 5 اکٹھی کوئی لکھیں, یہ اپنا ریکارڈ ہے. میری 2 کتابیں تو پہلے آئی تھیں, وہ ختم ہو گئیں, تو وہ ان کو تبدیلیوں کے ساتھ اور اضافوں کے ساتھ لا رہا ہوں. دستک اور جستجو ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے بچوں کی, اچھا, اور ایک آئی کیو اینڈ جنرل نالج. صحیح. تو اس کے علاوہ میرا ایک امریکہ کا سفر نامہ آ رہا ہے. میرے بچے وہاں پڑھتے تھے تو مجھے 2-3 بار جانے کا موقع ملا, اور ظاہر ہے میں پھر کھلی آنکھوں سے دیکھتا تھا, چیزوں کو نوٹ کرتا تھا, پوائنٹس لیتا تھا کہ مجھے کچھ لکھنا ہے کل اس پہ. تو وہ سفر نامہ میرا بڑی حد تک مکمل ہو گیا ہے, اور وہ ایک امریکہ کا سفر نامہ میرا آ رہا ہے. ایک کتاب میری ینگ پیرنٹس کے لیے آ رہی ہے, اس کا ٹائٹل ہے امی ابو کے لیے. اچھا. اور ایک کتاب اور آ رہی ہے جس کا عنوان تو میں نے رکھا ہے بھلے لوگ, لیکن یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اس میں زندگی میں جو لوگ مجھے ملے اور جنہوں نے اپنے کریکٹر کے حوالے سے مجھے متاثر کیا, وہ میں نے ان کو اپنا موضوع بنایا, اور وہ بچوں ہی کو دینا چاہتا ہوں. جی, جو آپ کی کتاب ہے امی ابو کے لیے, اس میں آپ نے ضرور تربیت پہ بات کی ہے. جی. کیا ایسی باتیں آپ نے خاص ذہن میں آپ کے تھی جب آپ نے کتاب لکھی؟ اصل میں میں جب آنکھ مچولی کا ایڈیٹر تھا, یہ بچوں کا بڑا مقبول میگزین تھا پاکستان کا. بے شک. جی. تو میں 10 سال تک اس کا ایڈیٹر رہا, اور اس عرصے میں میں اس کا آخری صفحہ ہوا کرتا تھا امی ابو کے لیے. جی. میں وہ لکھا کرتا تھا. جی. تو ظاہر ہے پھر 10 سال بہت عرصہ ہوتا ہے, کافی میں نے لکھا, لیکن جب کتاب اپنی تیار کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا نہیں, ان صفحات کو جمع کر کے کتاب نہیں بناؤں گا, بلکہ اس آئیڈیا کو پک کرتا ہوں اور اس پہ نئی چیزیں ڈیولپ کرتا ہوں. اور میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ میرا سبجیکٹ بھی چونکہ ماس کمیونیکیشن ہے, اور میں نے 30 سال یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن ہی پڑھایا ہے, تو کچھ سیکرٹ مجھ پر اس کے کھلے ہیں کہ صرف لکھ لینے سے چیزیں کمیونیکیٹ نہیں ہوتی ہیں, آپ کو اور بھی کچھ سوچنا پڑتا ہے. اس کی پریزنٹیشن کیا ہو, اس کی مقدار کیا ہو, بہت سی چیزوں کے ساتھ. تو میں اس کو بالکل ایک نئے انداز کی کتاب بنا رہا ہوں. مجھے امید ہے ینگ پیرنٹس کے لیے وہ ایک مفید چیز ہوگی انشاءاللہ. بے شک, کیوں نہیں. سر ایک بات میں بھی شروع میں کر رہی تھی جو میں نے نوٹس کی, اور مجھے دکھ ہوا کہ ایز اے پیرنٹ دیکھیں ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں, اپڈیٹ کریں اور امپروو کریں اپنی پیرنٹنگ سکلز, کیونکہ حالات مشکل ہے, سب کے لیے بڑا سٹریس ہے, کچھ نہ کچھ فائنینشیل, ایموشنل, فزیکل, کچھ بھی ہو, لیکن ہمیں تربیت میں اپنے نا تھوڑا ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی. ابھی میں فٹ بال گراؤنڈ میں تھی جی, بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور فٹ بال آتا ہے اور مجھے لگنے لگتا ہے, ایک دم فیصل کا ہاتھ آیا تو وہ بال بچ گیا, لیکن وہ مجھے لگنے لگا تھا. بچے کھیل رہے تھے, اب وہ بال گرتا ہے, بال میں اٹھاتی ہوں, بچے کو واپس دیتی ہوں. 2 چیزیں میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, ایک یہ کہ سوری آپ کو بال لگنے لگا, ہم نے شاٹ مارا. دوسرا تھینک یو, آپ نے بال واپس ہمیں دے دیا. نہ مجھے سوری ملا, نہ مجھے تھینک یو. مجھے بہت دکھ ہوا. وہاں کوئی 20-25 بچے تھے اچھے گھروں میں, یہ میں ڈی ایچ اے کلب کی بات کر رہی ہوں, فٹ بال کی, زمزمہ یونائٹڈ جہاں بچے کھیلتے ہیں, اچھے گھروں سے, پڑھے لکھے, ٹاپ سکولز میں ہیں وہ بچے. یہ غلطی ہو گئی ہم سے. آئی تھنک ہماری کوئی تربیت میں پرابلم ہے. میں آپ کو 25 بچے اگر ایک جیسا بہیو کرتے ہیں, دیر از سم تھنگ رانگ ان آور پیرنٹ. ایسا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے جو گھر تھے وہ تربیتی ادارے تھے, جی, اور ہمارے اسکول بھی نصاب سے کچھ زیادہ پڑھاتے تھے, جس میں آپ کے کریکٹر بلڈنگ مین فوکل پوائنٹ ہوتا تھا ان کا. تو میرا خیال ہے یہ جو ادارہ تھا نا گھر کا, یہ ٹوٹ گیا. ایک بہت اہم چیز اس کے پیچھے اکنامکس بھی ہے کہ جب آپ فائنینشیل میٹرز آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی, آپ اسٹیٹس کانشیس ہو جائیں گے, یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, گاڑی کا ماڈل چینج کرنا ہے, گھر بدلنا ہے, تو پھر گھر کا ہر فرد کمانے نکلے گا.
تو جب وہ پیسہ کمانے نکلے گا تو وہ کچھ لوز کرے گا، اور جو چیزیں لوز کرے گا اس میں یہی تربیت ہے، یہی مینرز ہیں، یہی ویلیوز ہیں جو اسے بچے کو دینی تھی، وہ اس کو انجیکٹ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میرا بہت گہرا تعلق جاپان سے ایک اعتبار سے رہا۔ اچھا، وہ اس طرح رہا کہ ایک زمانے تک میں جاپان کونسلیٹ کے لیے ان کے پروگراموں میں شریک ہونا، ان کا اس کی ممبرشپ، اس کے لٹریچر کو پڑھنا سب، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھا کہ اب میرے سمدھی جو ہیں وہ جاپان کے ڈپلومیٹ تھے یہاں پہ، اور میری بہو جو ہیں وہ جاپانی ہیں۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ جی الحمدللہ، تو میرا بہت کلوز انٹریکشن ہے ان فیملی سے، ان لوگوں سے، اور میں نے چونکہ پڑھا بھی ہے، فلمیں بھی دیکھی ہیں، چیزیں جانتا بھی ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ جاپنیز اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بہت زیادہ ویلیوز، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابتدائی کلاسیں جو ان کی ہوتی ہیں 3 4 5 سال، اس میں تو سوائے اس کے کہ ان کو مینر سکھائیں، وہ ان کو اور کچھ نہیں سکھاتے۔ یہ جس کو آپ نصاب کہتے ہیں اپنا، اور پلس مائنس کرنا، ہمارا جملے بنا رہا ہے، میرا بچہ 4 سال کا جملے بناتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو نا بس یہ ہمارے لیے یہ پرائیڈ ہے کہ میرا بچہ جملے بناتا ہے، میرا بچہ کتنی گنتی جانتا ہے، کتنا وہ فاسٹ ہو گیا ہے، کتنا تیز میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرنے لگا، لیکن اپنی زندگی کے جو ہے نا مسئلے چھوٹے چھوٹے وہ نہیں سالو کر سکتا، لیکن میتھ سالو ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جاپنیز نے جو کام کیا کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمروں میں مینرز اور ویلیوز سکھائیں، سچ بولنا سکھایا، جھوٹ نہ بولنے کی بابت بتایا، کسی کی چیز مل جائے تو اٹھا کے ان کو دے دو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب چھوٹے بچوں پر انہوں نے اتنی توجہ دی تو آج پوری جاپانی نیشن جو ہے وہ کیا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ آنیسٹ قوم سمجھی جاتی ہے، ان کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے زیادہ قابل اعتبار پاسپورٹ ہے نا۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ، کیسز ہی نہیں ہوتے کیونکہ لوگ جھوٹ ہی نہیں بولتے، تو وہ بہت نچلے ہی کورٹس میں سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، اوپر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک باتیں ہی نہیں آتی ہیں، اور باقی لوگوں کے اندر وہاں سچائی ہے اور مینرز کیونکہ سکھائے گئے ہیں صرف۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ صرف گھر کا تو نہیں نا ذمہ داری، ہم کہتے ہیں یہ اسکول کی بھی ذمہ داری۔ اچھا ہمارے پیرنٹس چونکہ ابھی سن رہے ہوں گے تو میں ان سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے اکثر والدین میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، ابھی تو بچہ ہے جی، ہے نا، نہیں ابھی تو سب کچھ ہے، ابھی تو اس کی سلیٹ پہ لکھا جا رہا ہے، ابھی تو اس کا جو کمپیوٹر میں ایک پروگرامنگ پیریڈ ہوتا ہے نا جب آپ فیڈ کرتے ہیں، جی، تو یہ اس کا رائٹ ٹائم ہے، اب اسی وقت اس کی تربیت ہوگی، اسی وقت اس کو سکھایا جائے گا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بات پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود اساتذہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب میں محسوس کرتا ہوں وہ اساتذہ کم ہو گئے ہیں جو آپ کی تربیت کو بھی فوکس کرتے تھے۔ اب نصاب پڑھانے والے ٹیچرز تو ہیں، وہ آتے ہیں اپنی کلاس لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن بچے کی زندگی میں اس کی شخصیت میں انوالو نہیں ہوتے کہ انوالو ہوں، اور انوالو ہو کر بچے، اور چھوٹی عمر میں آپ جو کریں گے اسی کا رزلٹ آپ بڑی عمر میں جا کر لیں گے۔ بالکل، یہ اور سر یہ اب ہم کیسے یہ جو 3 الفاظ میں نے کہا کہ جی سلام ضرور کریں بچے، کسی کو بھی ملیں بار بار ملیں سلام کریں، اور تھینک یو اور سوری، یہ ہماری لائف میں بچوں کو سکھانا کیوں ضروری ہے اور کیسے سکھائیں کہ ان کی عادت بن جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بقراتی باتیں تو کر لیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک ہونا ہوگا، ہمارے نظام تعلیم کو ٹھیک ہونا ہوگا، اور ہمارے پیرنٹس کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ اور جب میں پیرنٹس کے ٹھیک ہونے کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو پڑھانا ہوگا۔ آپ کے ہاں ابھی لٹریسی ریٹ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ 60-70% پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ لٹریسی کی تشریح اس طرح کرتے ہیں جو بنیادی حساب کر لے، اخبار کی سرخی پڑھ لے، وہ لٹریٹ ہو گیا۔ تو اگر یہ لٹریسی ہے اور یہ ایجوکیشن ہے تو پھر آپ پیرنٹس سے بہت زیادہ اچھی توقعات نہیں کریں، جو ان کی سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ تو آپ کو قوم کو پڑھانا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں پڑھانا ہوگا، اور اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھانا ہوگا کہ جو وہ پیرنٹ جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انہیں بڑا آدمی بنائیں، انہیں بڑا ویژن دیں، انہیں زندگی کے بڑے گول دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا سر، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے بزرگ بڑا رول اپنا پلے کرتے تھے، نانی نانا دادی دادا، اب وہ لوگ دیکھا جائے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، بچوں کو ویسے سکھاتے نہیں، ان کا پرسپیکٹیو جب سنو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچے آج کل سنتے ہی نہیں ہیں، ہم کیا سنائیں، یا یہ کہ ہم اگر کچھ سختی کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو برا لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ویسے نہیں سکھاتے، بتاتے، ان کے ساتھ بات کرتے، واقعات سناتے،
میں تو بہت دفعہ دیکھا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس قرآن بھی نہیں پڑھا رہے ہوتے, باہر سے آپ کو جو ہے, اور فارغ ہوں گے, وقت اتنا ہوگا ان کے پاس, لیکن بچوں کو نہیں دیتے. اچھا وہاں بیٹھے ہوئے جہاں بہت سی چیزیں ہم نے کھوئی ہیں نا, وہاں ایک چیز یہ بھی کھوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کو, نانا نانی دادا دادی, ان لوگوں کو تعظیم کا استعارہ بناتے تھے کہ پورے گھر میں کوئی سمبل ہے اگر جس کے سامنے بس یوں ہو جانا ہے تو وہ ہمارے یہ بزرگ ہیں, ان کی کہی ہوئی بات ہمارے سر آنکھوں پہ. اور لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی تو نہیں بتایا نا. اب تو ہم ان کو یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ اب اس دور کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. بچے اب اتنے بہادر ہو گئے ہیں, اتنے جرأت ان کو مل گئی ہے کہ وہ دادا دادی نانا نانی کو ان کی بہت سی باتوں پر اس طرح ٹوک دیتے ہیں کہ انہیں محسوس ہو کہ ہم بے وقوف ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے اس دور کا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں, ہمارے بیان کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گی, لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اگر ٹاپ لیول پر اس کے لیے سوچا جائے, اس کے لیے کچھ بڑے بنیادی اسٹیپس لیے جائیں. اب ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے بچوں کو آؤٹ نہیں کر دیا؟ آؤٹ کر دیا جی. اور پرائیویٹ چینلز پہ تو کچھ بھی بچوں کے لیے ہے ہی نہیں کانٹینٹ. ہے ہی نہیں. ہمارے بچپن میں پھر بھی کچھ ہوتا تھا. ابھی لگتا ہے آنیسٹلی ٹی وی چینلز آپ جب دیکھیں نا, سوائے جو کارٹون چینلز ہیں, لگتا ہے کہ پاکستان میں بچے ہی نہیں ہیں. بچے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہاں انسان پیدا ہی 19 سال سے 20 سال سے ہوتا ہے, اور جب شادی کا ٹائم آ جاتا ہے اس سے پہلے لگتا ہے کہ اس ایج سے کم لوگ یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو اس لیے وہ سارے بچے فورن کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا لوکل نہ کارٹونز بن رہے ہیں نہ ڈرامے بن رہے ہیں کہ جی بچے نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ریونیو اینڈ ویورشپ لیتے ہیں بچوں کی ویڈیوز. وہ ایک ہی ویڈیو بار بار دیکھتے ہیں, کمپلیٹ دیکھتے ہیں. اور ایک نارمل اگر کسی کے ہٹ آئیں گی 10-12 ملین ویوز آئیں گے, بچوں کی ویڈیوز پہ آپ کو پتہ کتنے ویوز آتے ہیں؟ 600 ملین, 500 ملین, 2 بلین. بیبی شارک کے جا کے ویوز دیکھیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کون دیکھے گا؟ بچے اپنا کانٹینٹ نہیں دیکھتے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بالکل صحیح بات. لوگ بنا نہیں رہے. سر کیوں آپ کہتے ہیں جب چینل سے آپ کی بات ہوتی ہے, پرائیویٹ چینل سے, کہ جی بچوں کا پروگرام بنائے, کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ کوئی دیکھیں بڑے عجیب جواب ملتے ہیں سوال جب کیا جائے. کچھ چینلز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بکے گا وہ چلے گا, تو ان کا خیال ہے بچوں کا کانٹینٹ بک نہیں رہا ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ جو کانٹینٹ ہم دیتے بھی ہیں, اب چونکہ انٹرنیشنلی بھی چیزیں آ رہی ہیں, ان کی اور دونوں کی کوالٹی کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے بچوں کی نفسیات کو اسٹڈی کیا ہے, اس کے مطابق چیزیں بنائی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر پروگرام بنتے بھی ہیں تو فارمیلٹی کے طور سے بنتے ہیں کہ بچوں کا کچھ پروگرام بننے ہیں تو بھگتا دو کچھ بنا کے, تو وہ کوالٹی نہیں آ پاتی, بچے کو اٹریکٹ نہیں کرتی. تو بڑا چیلنج ہے. اور اگر اس کو, میرا خیال ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. سر اگر یہ پھر شروع والی بات آ جاتی ہے کہ بچے کا جب وہ سوری کہتا ہے بار بار, یا بچہ تھینک یو کہتا ہے, تو اس کے پرسنالٹی میں کیا اچھے اس کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں؟ کیسے, کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ کے سوال کو ٹھیک سے سمجھ سکا ہوں, جی, بچہ جب یہ سارے مینرز کا اظہار کرتا ہے, شکریہ کہہ کر, سوری کہہ کر, سب کچھ, تو میں تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے کسی پیرنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, امی ابو اور گھر کے لوگ یا گھر کا انوائرمنٹ, کہ ان کے گھر میں ضرور پیرنٹ بچوں سے سوری کر لیتے ہوں گے کسی غلطی پر, ان کو تھینک یو کہہ دیتے ہوں گے. اس نے وہیں سے پک کیا ہے. میری ایک پارسی دوست تھی, اس کا نام بھی لیتا ہوں, فرشتہ ڈنشا, آج کل کینیڈا میں ہے, ایجوکیشنسٹ ہے, ہم ساتھ کام کیا کرتے تھے. تو میں ان کی ماں سے جا کر کہتا تھا کہ یہ تمہاری بچی بہت ویل مینرڈ ہے ماشاءاللہ, ایسے میں تعریف کرتا. تو مجھ سے کہتی تھی بھئی کیا کرے, ماں باپ کو دیکھ کے بگڑی ہے نا. مذاق میں کہتی تھی بگڑی ہے, یعنی کہتی ہیں کہ ہم ایسے تھے تو ہمیں دیکھ کر وہ ایسی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ پیرنٹس اس کا اندازہ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, گھروں میں مائیں پھر بچوں کو ٹائم دیتی ہیں کسی حد تک, ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, کھانا کھلا دیتی ہیں. آپ کا تو خیال ہے کہ وہ بھی نہیں دیتی, لیکن ابا تو دیتے ہی نہیں ہیں ٹائم. وہ اسی زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں, ہم پیسہ لے کر آتے ہیں, ان کی اتنی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں. ارے نہیں بھائی, آپ ضرور دیں فیسیں, آپ یہ سب کچھ کریں, لیکن بچے کو اس کے گال پہ آپ کا پیار چاہیے, بچے کو آپ کی تھپکی چاہیے, بچے کو آپ کے میٹھے بول چاہیے.
اور اگر باپ یہ نہیں دے سکتا اور باپ وقت نکال کر اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، اس کو گھمانے پھرانے نہیں لے جاتا، اس کی زندگی میں انوالو نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ بچے کی شخصیت کہیں نہ کہیں ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو یہ اگر جو امی ابو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بچے کے بڑے ہو کر وہ کیا بنے گا، کیا کرے گا، اسے بھول جائیں، ابھی وہ چھوٹا ہے، تج دیں اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر چھوٹی عمر میں آپ نے بچوں کو میکسیمم ٹائم دے دیا، اور یاد رکھیں کہ جب آپ بچے میں بہت زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کسی نہ کسی سورس سے رہنمائی فراہم کرتے رہتے ہیں، بے شک، بے شک، ہے نا، کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں سوری کہنے سے نا بچوں میں انکساری آتی ہے، کیونکہ آج کل بچوں کے دماغ پہنچ گیا آسمان پہ، بالکل، ان کو برانڈیڈ، ان کو بڑی گاڑی چاہیے، برانڈیڈ چیزیں چاہیے، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری چیزیں کر کے نا بچوں کے دماغ جو اونچے پہنچے نا، سوری جو ہے لفظ جو بار بار آپ کہتے ہیں، خاص طور پہ اسٹرینجرز کو، اس سے بندے کا نا بچے کا دماغ تھوڑا نیچے آتا ہے کہ نہیں بھئی ہم وہ بڑے ہیں، ہم نے سوری کرنا ہے، ورنہ آپ یقین کریں یہی بچے بڑے ہو کے کبھی کسی کی گاڑی کو ماریں گے، نقصان کریں گے اور کہیں گے سوری میں نہیں کروں گا، میں نے آج تک کبھی کسی کو سوری نہیں کیا۔ اور یہ میں نے سنا ہے بچوں کو بڑے پرائڈ کے ساتھ کہتے ہوئے، میں نے آج تک کبھی کسی کو سوری نہیں کیا، نہ کروں گا۔ یہ اتنا بڑا فیلئر ہے پیرنٹس کا اور اس بچے کا کہ اگر اس کی ایسی سوچ ہے، سمجھے کہ بچہ آپ کا برباد ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ میں نے آج تک، اور وہ پرائڈ لے رہا ہے اس چیز پہ کہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کو سوری نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ دن میں 10 دفعہ ان سے سوری کرائیں پلیز۔ آج آپ کانشیس ہو جائیں اس چیز کے لیے کہ میں نے اپنے بچے کو ہر چیز پہ، گھر میں جو ملازم ہیں ان کو سوری کریں، گھر والوں کو، بہن بھائی دوستوں کو سوری، تھینک یو، کچھ بھی غلطی ہو جائے، کچھ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری، یا کسی کے کمرے میں انٹر ہوں تو سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں ماما، لیکن یہ بات ہے سوری کے لفظ کی عادت ڈالیں اور کھٹکھٹائیں، اجازت لیں، آئیں، کین آئے، ویسے تو کچھ اور بھی الفاظ ہیں، کین آئے، شوڈ آئے، یہ بھی ہمارے زندگی میں ہو سکتے ہیں، کیا میں، یہ تو ہوتا ہے میں یہاں جا رہا ہوں، یہ نہیں بچے پوچھتے کہ کیا میں جا سکتا ہوں، اجازت تو لینی نہیں، میں کیوں اجازت لوں، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ اور تھینک یو تو دن میں 2000 دفعہ شکریہ بولیں تاکہ ان کو لگے کہ جو کچھ ان کے لیے آ رہا ہے نا، جو کچھ ان کو مل رہا ہے، یہ وہ پریولیجڈ ہیں، نواب کے بچے نہیں ہیں، انسان کے بچے ہیں، اور ان کو اگر کچھ بھی کوئی دیتا ہے، ایون ان سے پیسے لے کے کوئی ان کو سامان بھی دے رہا ہے تو وہ ان کے لیے فیور کر رہا ہے۔ دکانداروں کو تھینک یو کریں، ٹیچرز کو تھینک یو کریں، جتنی دفعہ ملازم کھانا لے کے آئے گا آپ کہیں تھینک یو، پلیٹیں لے کے جاؤ، پلیٹیں دھو، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ جو سوری اور تھینک یو ہے نا، جی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو سبجیکٹ کے ماہرین ہیں، جو بچوں کی سائیکولوجی کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو ایک مرتب کیے ہیں کچھ میجیکل ورڈز، یہ ہے بالکل، تو سوری بھی اس میں شامل ہے اور تھینک یو بھی اس میں ہے شامل نا، ہے، ہاں، جی، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بات کریں۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے پورا، صحیح، ہے نا، بولتے رہنے سے آپ کی پرسنالٹی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے، بے شک، ہے نا، بے شک۔ کتنا 5 حرفی لفظ ہے سوری، کتنا چھوٹا سا روز بچوں کو وائٹامن کے لیے دیتے ہیں نا، آپ چھوڑیں یہ بات کریں، یہ ان کو بتائیں، یہ ان کے لیے وائٹامن سے بھی زیادہ کام کریں گی۔ سر ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم جب ملتے ہیں اسٹرینجرز کو، ان کو آنٹی انکل کہنا بڑا آکورڈ لگتا ہے، ہاں بچے بڑوں کو کس طرح پکاریں؟ آنٹی انکل از ناٹ آور کلچر، آنٹی خالہ ہو گئی، ممانی ریلیٹیو ہو گئی، انکل آپ کا ریلیٹیو ہو گیا۔ اردو میں کیا کوئی لفظ ہے جو دوسروں کے لیے مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے؟ بچے کیا استعمال کریں، کیا کہیں؟ اصل میں میرا خیال ہے ایک زمانے تک ہوتا ہی تھا، چچا خالہ نہیں باسی میں بولے پارک میں جاتے واک تھے، کر رہی لیکن ہوں، اب چونکہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ چونکہ بیسک لیسنس آپ کے سارے انگریزی میں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اسی میڈیم سے آپ پڑھ کر آئے ہیں، تو اس کلچر نے آپ کو یہ لفظ دیے ہیں اور یہ لفظ اتنے رچ بس گئے ہیں کہ اب آسانی سے اس کا متبادل نہیں دیا جا سکتا۔ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اگر کوئی لفظ، میری اپروچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ اس طرح سے قبول کر لیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی میرا خیال ہے کوئی لیکن بس بٹ اٹ ساؤنڈز ویری بیڈ، تو میں نے کہا تھا مجھے اردو میں لفظ کوئی ڈھونڈنا ہے کہ باقی آنٹی انکل کہنا بھی جس دن اردو زبان آپ کی ترجیح بن جائے گی نا نادی، جس دن اردو زبان آپ کی ترجیح بن جائے گی اس دن پھر یہ لفظ سر اٹھانے لگیں گے اچھے اچھے تب تک آپ سر اور میم پہ بچوں کو ٹریننگ کرائیں کہ جی ہر لیڈی کو آپ نے میڈم کہنا ہے، میم کہنا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، میم ڈز ناٹ میٹ کہ آپ کا امپلائر ہے، اور سر بولیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ تب تک جب تک ہم کوئی لفظ اردو میں بنا نہیں لیتے یا ہم ڈھونڈ نہیں لیتے کہ کبھی میرے حساب سے کوئی لفظ میں نے آج تک نہیں سنا۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، سر بس ابھی شو کا ٹائم ختم ہو گیا، ایک المیہ پر بات کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اردو کے لفظوں کو تو ہم نے خود بے آبرو کیا ہے، اس نے اس کو ماموں بنا دیا،
मामू यहाँ बेवकूफ के मानों में इस्तेमाल हुआ। बेशक देखिए आपने एक रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दी ना। लफ्ज अच्छा, खराब किए। आपने मासी खाला के लिए बोला जाता था, अब जो घर में काम करने आती हैं उनको आप मासी कहते हैं। तो लफ्जों को बेअबरू तो हमने किया, अब हम ढूंढते फिर रहे हैं कौन सा लफ्ज बोलें। बिल्कुल, इसलिए हमें वो लफ्ज चाहिए जो बताएं कि हम स्ट्रेंजर्स को, लेडीज एंड जेंटलमैन को हम क्या बुलाएं। यहाँ इजाजत आपसे लेना चाहूंगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन रही, बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखें और जो बातें करते हैं उस पर जरा गौर भी किया करें। खुदा हाफिज।